أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، أحب الوفاء بشتى الصور. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہمیں بڑی مسرت اور خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے درمیان جناب ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو تو ہم ظاہر ہے میڈیا کا دور ہے، میڈیا کے توسط سے ہی ہم جانتے تھے، لیکن آج اتفاقاً ان سے بائی فیس ملاقات بھی ہوئی، تو ان کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے قبول کیا اور یہاں تشریف لائے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب تعارف کے محتاج نہیں ہیں، الحمدللہ جو بھی میڈیا سے تعلق رکھتا ہے، میڈیا سے وابستہ ہے، وہ حضرت ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہیں۔ معروف موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور اسی سلسلے میں قطر تشریف لائے تھے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے سامعین کے سامنے ڈاکٹر صاحب اپنے انداز میں کچھ نصیحتیں رکھے ہمارے چینل کے تھرو، اور ڈاکٹر صاحب کا چونکہ ٹائم یہاں بڑا مختصر ہے، اس حوالے سے مزید میں ڈاکٹر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے اپنی کچھ نصیحتیں رکھیں اور اپنے کچھ ارشادات رکھیں، کچھ وہ باتیں کہ جن کو سننے کے لیے لوگ ان کو باضابطہ طور پر بلاتے ہیں اور ان سے سبق لیتے ہیں۔ تو اللہ نے بھیجا ہے، چلو ہمارے سامعین کو بھی کچھ اس طرح کی باتیں سننے کو ملے۔ تو حضرت ڈاکٹر صاحب تشریف۔ جی بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ آپ سب کی محبت ہے، آپ لوگوں نے مجھے بلایا، مجھے یاد رکھا۔ میں بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کا عادی ہوں، اور میرا موضوع انسان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ 3 میں 4 قسمیں کھا کے آپ کے بارے میں کہا کہ آپ کو بہترین توازن پر قائم کیا، کائنات کی قوتوں کو آپ کے لیے تسخیر کیا، قرآن مجید میں اس کی گواہی دی، ہمیں غالب آنے کے لیے بنایا، ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کے لیے بنایا، ہمیں ان کا کاندھا بننے کے لیے بنایا کہ ہم انہیں بلندی تک لے کے جا سکیں، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے سکیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے آپ سے وہی فائدہ لے رہے ہیں، اپنے آپ سے وہ کام لے رہے ہیں جس کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا؟ ہم لوگوں کو کاندھے دے رہے ہیں کہ لوگوں کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں؟ ہم جسد واحد کی مانند ہیں یا ہم ٹوٹی ہوئی لکڑیوں کی مانند ہیں؟ ہمیں اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے یا ہم امت کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ میرا سب سے پیغام یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا کہ اس دنیا میں اس وقت 7 ارب لوگ موجود ہیں۔ ان 7 ارب کے ہوتے ہوئے آپ کو بھیجا، اس کا مطلب ہے کہ آپ یقیناً کچھ ایسا خاص کر سکتے ہیں جو باقی 7 ارب نہیں کر سکے۔ اپنے آپ کو پہچانیں۔ سورہ مومنون میں اگر آپ دیکھیں تو آیت نمبر 115، اللہ رب العزت مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا؟ یقیناً تم ایک روز اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر کیا ہوگا؟ وہاں پوچھا جائے گا بھی تمہیں بھیجا تو تم نے کیا کیا؟ تو جب یہ کہتے ہیں کہ اپنے مقصد کو جانو، مقصد حیات کو جانو، تو اس کا مطلب ہے اپنے اندر جھانک کے دیکھیں اللہ نے آپ میں ایسی کون سی خاص صلاحیت رکھی ہے جسے آپ اہل دنیا کے لیے، خیر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ میں کچھ ایسا ہے جو میرے میں نہیں ہے، میرے میں کچھ ایسا ہے جو شاید آپ کے پاس نہ ہو۔ تو جب ہم سب اپنی اپنی صلاحیتوں کو اکٹھا کر کے استعمال کریں گے تو امت مسلمہ کو وہ کھویا ہوا مقام ملے گا۔ ہم دنیا میں فساد اور جو انتشار بپا ہے اس کا خاتمہ کر سکیں گے، ہم دنیا میں امن لا سکیں گے۔ ہم پیغمبر انقلاب کے داعی ہیں نا، تو اس کے لیے انقلاب پہلے اپنی زندگیوں میں لانا پڑے گا، اپنے خاندانوں میں لانا پڑے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود کو دوسروں سے پیچھے رکھیں، انہیں آگے رکھیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بائی چانس مجھے پانی کی بوتل ساتھ پڑے ہوئے مل گئی تو مجھے یاد آ گئی۔ یہ پانی کی بوتل ہے، گرمی ہو سردی ہو میں اسے کھولوں گا تو اس میں سے پانی نکلے گا۔ آپ کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں، اسے سڑک پر رکھ دیں، اس کے اوپر سے ٹرک گزرے گا، اس میں سے کیا نکلے گا؟ پانی۔ میں اس بوتل کو اٹھا کے زور سے دیوار پہ ماروں، اس میں سے پھٹ جائے گی بوتل، کیا نکلے گا؟ پانی۔ اس میں سے جوس نہیں نکلے گا، نکلے گا پانی۔ حالات جیسے مرضی ہوں، حکومت جس کی مرضی ہو، پانی نکلے گا۔ اگر مجھے اس میں سے جوس نکالنا ہے تو مجھے پہلے اس میں جوس ڈالنا پڑے گا۔
تو آپ جو کہتے ہیں کہ حالات ایسے تھے میں اس لیے ایسا ہو گیا، حکومت ایسی تھی میں اس لیے ایسا ہو گیا، میڈیا نے مجھے ایسا کر دیا، اداروں نے ایسا کر دیا، نہیں بھائی نہیں، اس بوتل کو جہاں مرضی لے جائیں، اس میں سے وہ نکلے گا جو اس کے اندر ہے. اور آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، جیسے بھی حالات ہوں آپ کے اندر سے وہ نکلے گا جو آپ کے اندر ہے. تو اپنے اندر بہتر ڈالیں تاکہ بہتر باہر نکلے. بہت بہت شکریہ. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي